بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دلانے کے بعد کیا یزید نے ان کی بیوی سے نکاح کیا تھا؟ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کے نبی بننے سے پہلے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، کہ جن سے 4 بیٹیاں اور 3 لڑکے پیدا ہوئے، لیکن آپ کے لڑکوں میں کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ پیدائش کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان سب کی وفات ہو گئی، اسی لیے آپ کے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ نبوت کے 8ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے آپ کی 8ویں اولاد پیدا ہوئی، جن کا نام حضرت ابراہیم رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس لڑکے سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ لڑکوں میں آپ کی یہ پہلی اولاد تھی جو کئی سالوں تک زندہ رہے، لیکن اللہ کی مرضی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لڑکے حضرت ابراہیم زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے۔ آخر کچھ ہی سالوں کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔ بیٹے ابراہیم کے وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا صدمہ لگا کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قبر میں دفن کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بچے ابراہیم، آج میرا دل بہت غمگین ہے اور میری آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، لیکن میں صبر کروں گا اور اپنی زبان سے وہی بات کہوں گا جو میرے اللہ نے فرمائی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی بیٹوں کی وفات ہو گئی تو مکہ کے کافروں میں سے ایک نے کہا کہ اے محمد، اب تو تم بالکل بے نسل بن کر رہ جاؤ گے، کیونکہ تمہارا کوئی بھی لڑکا زندہ نہیں بچتا۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ تمہاری وفات کے بعد تمہارا نام لینے والا کوئی بھی نہیں بچے گا۔ دشمنوں کی طرف سے ایسی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا اور آپ غمگین ہو کر بیٹھ گئے، لیکن اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے طرف سے وحی لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سورہ کوثر نازل کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، یہ کافر لوگ آپ کو بے نسل کہتے ہیں، تو انہیں جا کر بتا دو کہ آپ کا دشمن خود ہی بے نسل ہو کر رہ جائے گا۔ اور آخر یہی ہوا کہ 15 رجب سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سورہ کوثر کے ان آیت کے تفسیر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نسل چلائی کہ آج بھی آپ کو جگہ جگہ سادات لوگ نظر آئیں گے کہ جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے رشتے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اولاد ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پیدائش نے پیارے رسول کے دامن سے بے نسل ہونے کا ٹھپا پاک کر دیا تھا، اور کافروں سے کہہ دیا تھا کہ اے کافروں، تم اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لو کہ اب میں دنیا میں آ چکا ہوں، میرے نانا کی نسل مجھ سے ایسی چلے گی کہ قیامت تک کوئی میری نسل کو مٹا نہیں سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پیدائش سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام فضل نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ میرے گھر میں ہے، تو یہ خواب دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوئی
اور صبح جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آج رات ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ اے میری چچی جان، جلدی میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جس کی پرورش آپ خود اپنے گھر میں رہ کر فرماؤ گی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پیدائش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ جلدی سے بیٹی کے گھر آ کر اپنے ناتی کو گود لے لیا۔ گھر والوں نے حضرت حسن کا نام حمزہ یا حرب رکھا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ناتی کا نام بدل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون کے بیٹے کے نام سے ملتا جلتا رکھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسن کے والد علی میرے لیے ویسے ہی مددگار ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ 7 سال اپنے نانا کے زیر سائے گزرے، اسی لیے آپ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں عادتوں کا اثر تھا کہ جن میں سب سے مشہور عادت سخاوت تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اتنی زیادہ سخاوت اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں کہ ہر دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ جوانی کے عمر کو پہنچے تو ایک بار وہ راستے سے کہیں جا رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک غلام نظر آیا۔ اس غلام کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی، وہ روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا اور دوسرا ٹکڑا سامنے بیٹھے کتے کو کھلا دیتا۔ یہ دیکھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی اور اس غلام سے پوچھنے لگے کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو اس غلام نے جواب دیا کہ اے امام علی مقام، مجھے اس کتے کے سامنے بیٹھ کر اکیلے روٹی کھاتے شرم آئی ہے، اسی لیے میں روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا ہوں اور دوسرا اس کتے کو کھلا دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے غلام، اسی جگہ بیٹھے رہنا، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس غلام کے مالک کے پاس پہنچے اور غلام کے ساتھ اس باغ کو بھی خرید لیا کہ جس میں وہ غلام کام کیا کرتا تھا، اور پھر جلدی سے واپس آ کر اس غلام سے کہنے لگے کہ اے غلام، میں نے تیرے ساتھ اس باغ کو بھی خرید لیا ہے، اسی لیے آج سے میں تیرا مالک ہوں۔ یہ سنتے ہی اس غلام نے سر جھکا کر کہا کہ آپ کا جو بھی حکم ہوگا میں اس کی تعمیر کروں گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے غلام جا، آج سے میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے اور یہ باغ بھی میں تمہارے نام کرتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے انہی سب پاکیزہ عادتوں کی وجہ سے سارے مدینہ والے آپ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن بنو امیہ کے لوگ حکومت کے نشے میں آ کر اہل بیت سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اسی لیے یزید نے سازش کر کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر حضرت حسن کو زہر دے کر ختم کر دو گی تو میں خود تم سے شادی کروں گا اور پھر تم محل میں رانی بن کر رہو گی۔ لالچ میں آ کر بیوی نے ایسا ہی کیا اور اس گھڑے میں جا کر زہر ملا دیا کہ جس سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ رات میں اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ آخر جس رات حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا تو اس رات آپ نے اپنی بہن زینب کو پاس بلا کر کہا کہ اے زینب،
مجھے ابھی خواب میں میرے نانا نظر آئے تھے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ حسن میں تجھے لینے آ گیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا بہت زیادہ رونے لگی، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے زینب، جاؤ اور گھڑے سے میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اٹھ کر گھڑے کے پاس گئی اور پھر ایک پیالی میں پانی بھر کر اپنے بھائی حضرت حسن کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی وہ پانی پیا تو زہر اتنا تیز تھا کہ آپ کی آنتیں کٹنے لگی اور خون کی الٹیاں آنا شروع ہو گئی۔ آخر دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا سارا جسم ہرا پڑنے لگا، اور پھر 3 دنوں کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد بنو امیہ والے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جنازے کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم حسن کو نبی کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ قریب تھا کہ بنو امیہ اور مدینے والوں کے بیچ جنگ چھڑ جاتی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اس معاملے کو رفع دفع کیا، اور شام ہوتے ہوتے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ان کے امی کے بغل میں جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد ان کی بیوی زادہ یزید کے دربار میں گئی اور کہنے لگی کہ اب آپ اپنے وعدے کے مطابق مجھ سے شادی کر لیں، لیکن یزید نے اپنے ایک وزیر کو پاس بلا کر کہا کہ جاؤ اور خزانے سے 1,00,000 درہم لے آؤ۔ یزید کے حکم پر جلدی سے وزیر خزانے سے 1,00,000 درہم لے آیا، تو یزید نے وہ درہم اپنے ہاتھ لیتے ہوئے زادہ کی طرف بڑھا دیے اور کہنے لگا کہ زادہ، یہ 1,00,000 درہم تمہیں تمہارے کام کے بدلے میں انعام کے طور پر دیا جاتا ہے، یہ پیسے لے لو اور مدینہ واپس چلی جاؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی زادہ نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو اس کے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس نے تو اس لالچ میں آ کر حضرت حسن کو زہر دیا تھا کہ یزید اس سے شادی کر لے گا، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی باتیں ہو رہی تھی۔ آخر جب زیادہ یزید کے محل میں چلانے لگی تو یزید نے کہا کہ ہاں میں نے وعدہ تو کیا تھا، لیکن جو عورت لالچ میں آ کر اہل بیت کو زہر دے دے تو وہ زندگی میں کبھی بھی مجھے زہر دے کر مار سکتی ہے، اسی لیے میں ایسی عورت پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر درباریوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو محل سے باہر نکال دیا جائے۔ یزید کے حکم پر زادہ کو محل سے باہر نکال دیا گیا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد زادہ نے یعقوب نام کے ایک شخص سے شادی کر لی اور اس سے کئی اولادیں ہوئیں، لیکن اس کے شوہر زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے۔ آخر واقعہ حرہ کے دن جب یزید نے مدینہ پر فوج بھیج کر بڑے بڑے صحابہ کرام کو شہید کروایا تو اس جنگ میں زادہ کے شوہر یعقوب بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد زادہ نے عباس نام کے ایک شخص سے شادی کر لی، لیکن یہ رشتہ بھی زیادہ دن نہ چل سکا اور عباس کی بھی وفات ہو گئی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی انفارمیشنل ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اس لیے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔